ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کی یہ مجلسیں ہیں جس کو ہم سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابعداری کرنے کی توفیق دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق دے۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا جو نیا معاشرہ بنا، نئی سوسائٹی بنی، تو کیا ہی اچھی اچھی باتیں، عادتیں، خصلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا۔ خرچ کرنے کی تاکید کی، بلا ضرورت سوال کرنے سے منع فرمایا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تلقین کی، ایک دوسرے سے ہمدردی، جذبہ اخوت اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اس نئے معاشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ سے، اپنے فرمودات سے تربیت کرتے رہے، اور پھر عبادات کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عبادتوں کا کتنا ثواب ملتا ہے، عبادتوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا اجر ملتا ہے۔ تو اسی لیے ہم جب بھی عبادت کریں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں کہ یہ جو عبادت کر رہا ہوں اللہ کے لیے خالص کر رہا ہوں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ اور ساتھ ساتھ آسمان سے وحی بھی آتی تھی اور مسلمانوں کو بڑی پختگی ملتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس قرآنی آیات پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، سمجھو۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے۔ تو اس طرح مسلمانوں کی اخلاقیات بہت بلند ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلند کردار کا مالک بنا دیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ بولے تو پورے انسانوں کی جو ہسٹری ہے اس میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین لوگ کون تھے جنید بھائی؟ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ساری مخلوق میں، سارے جنریشن میں انبیاء کے بعد اگر کوئی سوسائٹی بنی، افضل ترین لوگ رہے تو کون رہے وہ؟ یہ کس کی تربیت کا اثر تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، جو صحابہ ہیں ان کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندوں کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ میں کسی زندہ پیر کے ہاتھ میں بیعت کر لیا، بولا کہ زندہ ہیں، ان کو میں نے آئیڈیل بنا دیا، ان کے طور و طریقے پر چلوں گا۔ آج اچھے ہیں، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، اس لیے کہ زندہ آدمی اپنا کیا کرتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ لیکن جو مرا ہوا ہے اس کو تو بدلنے کا سوال نہیں۔ مرا ہوا کا مطلب جو اچھے گزرے ہیں، جو سلف صالحین میں جو اچھے لوگ گزر چکے ہیں۔ آپ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھیے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھیے، ان کے طور و طریقے کو اپنائیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل تھے، سب سے نیک دل تھے، سب سے گہرے علم کے مالک تھے۔ کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور کہا سب سے زیادہ بے تکلف تھے۔ صحابہ کرام کے پاس تکلف نہیں تھا۔ تکلف کا مطلب میں ذرا سب سے الگ، سب سے الگ، وہ ذرے لوگ رہتے
وہ ذرا اپنے آپ کو کیا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے کیا نہیں کرنا چاہتے، عام لوگوں میں ملنا نہیں چاہیں، دیر سے آئیں گے، جلدی چلے جائیں گے، ہاں اپنا ایک کیا ہے، ایک وہ اسٹینڈ پتہ ہے وہ کہاں رہے گا، جانا سب کو تو ایک ہی خبر میں ہے، ہاں وہاں کوئی خبروں میں بھی ایسا ہے کیا قبرستان؟ تو کہتے ہیں ابھی تو ہے، ہاں آپ 40,000 دیں گے تو الگ جگہ، 50,000 دیں گے تو الگ قبرستان، وہ سلسلوں کا ایک قبرستان ہے، ہاں وہ قبرستان کہاں، ہاں وہ الگ الگ جائیں گے تو آپ کو الگ الگ ملے گا، لیکن جاتے سارے مٹی میں، وہاں نہ چاندی کی مٹی ہے نہ سونے کی مٹی ہے، ساروں کے لیے تو مٹی ہے، لیکن صحابہ کرام ہیں جن کا علم بہت گہرا تھا اور سب سے زیادہ بے تکلف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے منتخب فرمایا۔ جب اللہ نے انتخاب کیا ہے تو اللہ کی نبی کی ان صحابہ میں وہ بات ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے فضل کو پہچانو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو صحابہ کرام کے جو اخلاق ہیں، جو سیرت ہے، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس لیے کہ صحابہ کرام صراط مستقیم پر جمے ہوئے تھے۔ اب سمجھ میں آئے صحابہ کرام، تو یہی صحابہ کو یہ رافضی شیعہ کیا کرتے ہیں، بکواس گالی بکتے ہیں، سبحان اللہ کتنی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، پوری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، کمالات تھے، خداداد صلاحیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، مجد و فضائل تھے، مکارم اخلاق تھے، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی کوئی بات آتی تو فوراً صحابہ کیا کرتے، اس کو بجاوری پر ٹوٹ پڑتے، اللہ کے نبی نے کہا تو عمل کرنے کے لیے کیا کرتے، ٹوٹ پڑتے اور اسے بجا لاتے۔ ان ساری چیزوں سے مل کر ایک مدینے کا معاشرہ بنا، مدینے کی ایک سوسائٹی بنی، اس لیے کہ مسلمان ایک لمبے مدت تک ظلم و ستم کے چکی میں پس چکے تھے، مکے کے ظلم و ستم کی اس میں۔ جب وہ مدینہ آئے تو پہلی مرتبہ انہوں نے سکھ اور چین کا سانس لیا، مکے سے نکل کر جب مدینہ آئے تو ان کو ایک طرح کا یہ محسوس ہوا، اور پھر ایک نئے جستجو اور عزم کے ساتھ اٹھے کہ انہوں نے ساری تاریخ بدل دی۔ 50 سال یا اس سے کم مدت میں دنیا کے ایک بڑے حصے پر صحابہ نے کیا کیا، قبضہ کر لیا، صحابہ کے زیر نگیں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فتوحات بخشی۔ کب ہوا یہ سب؟ ظلم و ستم سہنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہنے کے بعد، آسمان کے وحی الہی کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں کس میں پیدا کی؟ صحابہ کرام میں پیدا کی، تب جا کر ان کو یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ تو تھے باہری معاملات، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور بھی معاملہ تھا کہ مدینے میں وہاں کون سی قوم تھی؟ یہود ایک قوم تھی، وہ قوم بستی تھی، اور پھر اب مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ ساری انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا پیغام لے آئے تھے، تو مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ آپ لوگ مسلمان کشادہ دلی کا ثبوت دیں، رواداری کا ثبوت دیں کہ مسلمان بڑے دل والے ہیں، ہر ایک کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور تعصب اور غلو پسندی یعنی کسی اس میں زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہاں جو یہودی تھے ان یہودیوں سے کیا کریں؟ معاہدہ کر لیں، ان یہودیوں سے کیا کر لیں؟ معاہدہ کر لیں۔ اب یہودیوں کی یہ حالت تھی کہ اندر سے وہ دشمن تھے، لیکن کھل کر کبھی انہوں نے دشمنی کا اظہار نہیں کیا اور نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا
جو 12 باتوں پر مشتمل تھا، یہودیوں سے جو اگریمنٹ ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر کہا. پہلی بات یہ تھی کہ بنو عوف کے جو یہود ہیں وہاں مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے. مسلمان اور یہود کیا ہوں گے؟ ایک ہی امت ہوں گے. یہود اپنے دین پر عمل کریں گے، مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے، لیکن سارے ایک ہی امت ہوں گے. کون؟ یہودی اور مسلمان. اور اسی طرح کہا دوسری ایک بات یہ تھی کہ یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. اور جو طاقت اس معاہدے کی کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے. اور اس کے بعد کہا اس معاہدے کے جتنے شرکا ہیں، شریک ہیں، باہمی اچھے تعلقات ان کے ہوں گے، خیر خواہی ہوگی، اور یہ سارا تعلق ایک دوسرے کی فائدے پر ہوگا، اچھائی پر ہوگا، گناہ پر نہیں ہوگا. مطلب ہم سب ایک امت ہیں تو تم گناہ کرو تو ہم بھی گناہ میں تمہارا ساتھ دیں، ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح یہ بات بھی کہی گئی کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی. یہودیوں میں سے کوئی مظلوم ہو یا مسلمانوں میں سے کوئی مظلوم ہو، اس کی کیا کی جائے گی؟ مدد کی جائے گی. جب تک جنگ چلتی رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. اگر جنگ ہوتی ہے تو یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ خرچ برداشت کریں گے. اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینے میں ہنگامہ مچانا، خون خرابہ کرنا حرام ہوگا. یہود ہو مسلمان، مدینہ کیا ہونا چاہیے؟ پیسفل ہونا چاہیے. مدینہ میں کسی طرح کا خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بنائے، یہودیوں سے طے کیے. آخر میں یہ ساری باتیں بننے کا فائدہ یہ ہوا کہ مدینہ دار الاسلام یعنی مسلمانوں کا ایک ہیڈ کوارٹر بن گیا. ماشاءاللہ اسلام کا ایک قلعہ بن گیا، اور سارے آس پاس کے سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ مدینے میں مسلمانوں کی طاقت کیا ہو گئی ہے؟ مضبوط ہو گئی ہے. اب موقع آتا ہے مسلح کشاکش کا. مسلح کے معنی اب دشمنوں سے آر پار ہونے کا. دیکھیں اتنی طاقت مسلمانوں کی بن گئی، مسلمانوں نے یہودیوں سے مسلح معاہدہ کر لیا اور مسلمانوں کا ایک کیپٹل بن گیا اسلام کا. تو اب آگے جا کر دشمنوں سے کون سی بات آئی؟ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی بات اب آئی. اس سے پہلے نہیں. مسلمانوں سے کہا گیا کہ صبر کرو، جنت کے وعدے کیے گئے، لیکن اب یہ سارے کام ہو گئے تو اب دشمنوں سے نمٹنے کی بات آئی. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مکے کے جو کافر تھے انہوں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر کون ہیں؟ عمار، یاسر، ان کے شوہر یاسر اور بیٹے عمار اور ایک بیٹا عبداللہ، یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ شہید کیے گئے. تو اتنا سارا ظلم انہوں نے مسلمانوں پر، یعنی مطلب آپ یہ پوچھتے ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مسلمانوں نے کیوں دشمنوں سے لڑائی کی تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ چونکہ مکے کے کافروں نے یہ سارے کام کیے جیسے کو تیسا، سوال کا جواب دینا پڑ رہا تھا. تو کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا کیا؟ کہا کہ انہوں نے مکے میں مسلمانوں کو ستایا. تو اب مسلمانوں کا وقت تھا، اب ٹرن کس کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا کہ مکے کے لوگ اگر تجارت کے لیے مدینے سے ہو کر اگر جاتے ہیں شام تو ان کے قافلوں پر حملہ کیا جائے، ان کے مالوں کو کیا کر لیا جائے؟ ضبط کر لیا جائے، چھین لیا جائے. اس میں مسلمان پاپی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے گھر چھین لیے گئے، ان کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، ان کے جان و املاک کو نقصان پہنچایا گیا. یہ دیکھیے، لیکن اب بھی ان کا کیا نہیں ہوا؟ ان کو عقل نہیں آئی. کسے؟ مکے والوں کو عقل نہیں آئی، اور ان کو اور غصہ بڑھ گیا کہ مسلمان ہاتھ سے نکل گئے.
مسلمان ہاتھ سے نکل گئے، تو انہوں نے مدینے کا جو ایک سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے لوگوں نے اسے اپنا سردار بنا لیا تھا، اس کی تاج پوشی کی تیاری ہو رہی تھی، اس کا تاج بنایا جا رہا تھا اسے سیپیوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آئے اس کی تاج پوشی کیا ہو گئی؟ خطرے میں پڑ گئی۔ تو مکے کے لوگوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو خط لکھا، کیا لکھا؟ کہ تم نے ہمارے دشمن کو پناہ دیا ہے، مدینے میں کیا کیا ہے؟ ہمارے دشمن کو پناہ دیا ہے، اور وہ انصار کا سردار تھا۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ آپ لوگوں نے ہمارے دشمن کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، اگر یہ دو میں سے کوئی کام نہیں ہوگا تو ہم پوری جمعیت کے ساتھ تم پر حملہ کریں گے، آپ کے سارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی عزت پامال کر دیں گے، لوٹیں گے۔ یہ خط کس نے کس کو لکھا؟ مکے کے لوگوں نے لکھا، مدینے کے انصار کا جو سردار مانا کون؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، بعد میں یہ منافقوں کا کیا ہو گیا؟ سردار ہو گیا۔ تو اس کو ان لوگوں نے خط لکھا۔ اب خط آتے ہی عبداللہ بن ابی اب بولا کہ مکے سے خط آیا ہے، حکم کی تعمیل کرنی ہے، تو پہلے ہی سے اس کے دل میں کیا تھا؟ رنج، کینہ، کپٹ پہلے سے بھرا ہوا تھا، تو اسے محسوس ہو رہا تھا کہ میری بادشاہت چھین گئی۔ کس کی وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس کے جو ٹیم تھی، اس کی الگ ہی ٹیم تھی منافقوں کی، ان کے سارے لوگوں کو جمع کیا۔ یہ بات ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب یہ تھا کہ فتنہ جب شروع ہوتا اسی وقت اسے کیا کرتے؟ ختم کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے جہاں یہ لوگ جمع ہو کر بیٹھے تھے، آ کر بولے قریش، لگتا ہے قریش کی دھمکی تم پر اثر کر گئی ہے، قریش نے جو ڈرا کر جو خط لکھا ہے تم لوگ کیا ہو گئے ہو؟ ڈر گئے ہو۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم ڈر کر جتنا نقصان اپنے آپ کو پہنچا رہے ہو، قریش تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو، یہ مدینے میں جو تمہارے بھائی ہیں مسلمان ہو گئے ہیں، تم اپنے بھائیوں کو قریش کے حکم پر کیا کرنا چاہتے ہو؟ قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات انہوں نے سنی تو سارے گھبرا گئے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول نے دیکھا کہ بات ایسی ہے تو وہ خود بھی ڈھیلا پڑ گیا، اس کی ٹیم بھی کیا ہو گئی؟ ڈھیلے ہو گئے۔ اور اس کے بعد لیکن اندر سے عبداللہ بن ابی بن سلول کیا کر رہا تھا؟ مکے والوں کے ساتھ ربط میں تھا، ان کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اب مکے والوں نے ایک دوسرا اعلان یہ کیا کہ مسجد حرام کے دروازے، کعبۃ اللہ کے دروازے مسلمانوں پر بند ہیں۔ دیکھیے، کعبہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں پر کعبے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ ایسے ہوا کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عمرہ کے لیے گئے، مسلمان ہو گئے، مدینے سے کہاں گئے؟ مکہ گئے۔ تو ان کا وہاں ایک دوست تھا امیہ بن خلف، وہ کافر تھا لیکن دوستی تھی، مکہ جاتے تو کس کے گھر میں رکتے؟ امیہ بن خلف کے گھر میں رکتے۔ تو امیہ بن خلف سے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دیکھو امیہ، ایسا ٹائم مجھے چوز کرو جس میں ذرا بھیڑ بھاڑ نہ ہو، کعبۃ اللہ میں کیا نہیں ہو؟ بھیڑ بھاڑ نہ ہو، ہجوم نہ ہو، ایسا ٹائم۔ تو اس نے کہا کہ وہ ٹائم دوپہر کے بعد وہاں لوگ اکثر خیر اللہ کرتے ہیں، بھیڑ کم ہوتی ہے، تو دوپہر کے بعد کا ٹائم اچھا ہے۔
تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے بعد عمرے طواف کے لیے نکلے، تو ایک آدمی وہاں مکے میں تھا، مشہور آدمی، اسی کی نظر تو پہلے پڑے گی، اسے دوسرا کام کوئی تھا نہیں، اسے یہی کام تھا۔ وہ کون تھا؟ ابو جہل، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ابو جہل نے دیکھ لیا، کیا تھا نا بھائی، ابو جہل نے کیا کیا؟ دیکھ لیا۔ تو اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا، پوچھ کر، ابو صفوان یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ کا نام کنیت کیا تھی؟ ابو صفوان۔ بولا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ہے یہ کون ہے؟ تو امیہ نے کہا کہ یہ سعد بن معاذ ہے، مدینے سے آئے عمرہ کرنے کے۔ ابو جہل نے سعد کو، اب ان کو چھوڑ دیا، سعد کو ابو جہل نے سعد سے کہا، اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے، ہمارے لوگوں کو تم نے شیلٹر دے رکھا ہے وہاں مدینے میں، اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اسے سپورٹ بھی کرو گے۔ سنو، خدا کی قسم، اگر ابو صفوان تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تو تم سلامتی کے ساتھ گھر نہیں پہنچتے۔ ابو جہل نے کس کو وارننگ دی؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی معمولی آدمی نہیں تھے، انہوں نے اس کی دھمکی سنی، وارننگ سنی، سننے کے بعد کہا، سن لو، اللہ کی قسم اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا کہ میں طواف کروں اللہ کے گھر کا، تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر میرے اس سے زیادہ بھاری ہوگی۔ یعنی مدینے سے جو راستہ سریا جاتا ہے، تمہارا قافلہ جو تجارت کو جاتا ہے، ہم کیا کر دیں گے؟ وہ راستہ روک دیں گے، عدلے کو بدلا۔ ایسے ہوتا تھا کہ تم یہ کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ وہ کریں گے۔ تو ایک طرح کا مکے کے قریش اور مدینے والوں میں ایک طرح کی کیا تھی؟ ایک دوسرے سے ٹکر کی نوبت آ گئی تھی۔ تو پھر قریش نے مسلمانوں کو ایک پیغام بھیجا، تم مغرور نہ ہونا، مکے سے صاف بچ کر نکل آئے۔ مسلمانوں کو یہ پیغام بھیجا کہ مسلمانوں جو مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے ہو، دھوکے میں مت آؤ، ہم لوگ مدینہ پہنچ کر تمہیں برباد کریں گے۔ یہ کس نے بھیجا؟ مکے والوں نے۔ تو حقیقت میں یہ ایک دھمکی نہیں تھی، ایک چال تھی، اور سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب قریش مکہ کی پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کو کیا کر دیا جائے؟ برباد کر دیا جائے، تہس نہس کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر گزارتے تھے۔ کون؟ اللہ کے نبی سوتے نہیں تھے، ڈر ہمیشہ، پتہ نہیں دشمن کب حملہ کر دے، کب مکے والے حملہ کر دیں۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مدینہ آنے کے بعد ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے، گھر میں جاگ رہے تھے۔ جاگتے جاگتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے کاش میرے صحابہ میں سے کوئی ایک آدمی میرے گھر کی پہرے داری کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیڈ روم میں ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا ہے؟ یہ الفاظ نکلے کہ میرے جو صحابہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان میں سے کوئی ایک میرے گھر کی پہرے داری کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بولے تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اسی وقت ہم کو یہ ہتھیار کی آواز سنائی دی۔ ہتھیار مطلب جو بھی تلوار یا چھن، اس کی لوہے کی آواز سنائی دی، تو جھنکار سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ کون ہے؟ اندر سے پوچھے تو باہر سے آواز آئی، سعد ابن ابی وقاص۔ کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، اتنی رات کو کیسے آیا؟ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں خطرے کا اندیشہ ہوا، آپ کی جان کو لے کر کیا ہوا؟ خطرے کا اندیشہ ہوا،
تو میں آپ کے یہاں پہرا دینے آ گیا۔ دیکھیے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے پر نہیں طاقت پرواز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں، دل میں، زبان سے الفاظ نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی وہاں کیا پہرا دینے کے لیے پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دعا دی، کسے؟ سعد بن ابی وقاص کو۔ پھر سو گئے اطمینان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ اطمینان سے سو گئے۔ یہ ڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں تھا، صحابہ کرام کو بھی تھا۔ صحابہ کرام کو بھی لے کر ڈرتے تھے۔ تو یہ جو پہرے کا جو انتظام تھا بعض راتوں کے لیے مخصوص نہیں تھا، لیکن بلکہ مسلسل اور دائمی تھا۔ یعنی ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کیا ہوتی تھی؟ یہاں تک کہ اللہ یہ آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے سے سر نکالا، کہا لوگوں واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ لوگوں سے آپ لوگوں کو بچا کے رکھے گا، یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے داروں کو کیا کر دیا؟ واپس کر دیا کہ نہیں، اب تمہارے پہرے داری کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ اب حفاظت فرمائے گا۔ تو پھر یہ خطرہ، یہ جو جان کا خطرہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے خطرہ تھا۔ جیسے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف ہو گیا، چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ ہمیشہ ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ ہتھیار ہوتا تھا، اس لیے کہ ڈر تھا۔ حالات مسلمانوں کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی، ماشاءاللہ۔ اب اجازت کس کی ملی؟ جنگ کی، لیکن واجب نہیں ہوئی، جنگ کی اجازت دے دی گئی۔ تو لیکن چونکہ قریش کسی طرح سے مانتے نہیں تھے، کسی طرح سے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے اور اپنی سرکشی سے باز نہیں آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پے در پہ آیتیں نازل کی کہ یہ بتایا گیا یہ اجازت جو جنگ لڑنے کی دی گئی ہے اس مقصد سے دی گئی ہے کہ باطل کا خاتمہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے شعائر کا قیام ہو۔ اللہ کے شعائر کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب پیس ہو، امن ہو۔ جب امن ہی نہیں ہے تو کوئی آدمی فجر کی نماز کے لیے باہر کیسے نکلے گا؟ یہاں صحابہ کو جان کے لالے پڑے ہیں، جان کا خطرہ ہے، تو صحابہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار سونپیں، اگر کسی کو زمین میں ہم سلطنت دیں تو وہ کیا کریں گے؟ زمین میں اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت اور قوت دیا، سلطنت دیا، تو آپ کیا کرنا؟ نماز قائم کرنا۔ سب سے پہلے کیا کرنا؟ نماز قائم کرنا۔ وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔
زمین میں اللہ تعالیٰ جو سلطنت دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبودیت کو لاگو کیا جائے، لوگ اللہ کے بندے بن جائیں، زکوٰۃ دیں، نیکی کا حکم دے، دعویٰ کریں۔ جب سلطنت ملی تو کیا کرنا؟ دعویٰ کرنا، ایسے نہیں میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ ایک شعر میں مسلمانوں کی پوری ہسٹری اس نے بیان کیا، کہا میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول۔ اس پوری ہسٹری کی سٹارٹ میں کیا ہے؟ شمشیر و سنان، تیر اور تلوار، طاؤس و رباب آخر، آخر میں کیا ہے؟ گٹار۔ آخر میں کیا ہوگی ہماری حالت؟ گٹار بھی وہ پائل کی جھنکار۔ طوائفیں ہوتی تھی، مجرے لگتے تھے، رقاصائیں ڈانس کرتی تھی، واہ 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 پیسے لٹاتے تھے۔ یہ آخری ایسے ہو گیا۔ شروع میں کیسا تھا؟ شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ یہ اور بات ہے کہ آج لوگ کیا ہے، وہ آتا نا اس میں، اب کیا کی نیا سیریل، وہ دیکھ کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ہم ایسے تھے، ہم ایسے تھے۔ نہیں، اللہ رحم فرمائے مسلمانوں کو۔ کیا غل وہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ تاریخ ویسے نہیں تھی، ہماری تاریخ ویسے نہیں تھی، لوگ خوش۔ تو عجیب لوگ ہیں۔ دیکھا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ حکومتیں اور سلطنتیں اس لیے ملتی ہیں کہ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، دعویٰ کیا جائے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنگ کی اجازت تو ہو گئی، اب تو کیا ہو گیا؟ جنگ کا پرمیشن مل گیا۔ لیکن کیوں دی گئی جنگ کی اجازت؟ چونکہ قریش اپنی تمرد میں، سرکشی میں اڑے ہوئے تھے، تو اس حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اب مسلمان بھی کیا کریں، قریش کے جو جانے کا راستہ ہے ان راستوں پر کیا کریں، اپنی فوجی چوکیاں لگائیں اور اس راستے پر ان کے قافلوں کو جانے سے روکیں، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 2 منصوبے تیار کیے، 2 پلان، 2 منصوبے، 2 پروجیکٹ اس سلسلے میں تھے۔ نمبر 1، غور سے سنیں، نمبر 1 جو قبائل اس شاہراہ کے ارد گرد، ایک راستہ تھا مکے سے نکل کر سیدھا شام جاتا تھا اور وہ مدینے سے ہو کر گزرتا تھا، تو مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ اس راستے کے آس پاس جو قبائل بستے ہیں پہلے ان قبیلے والوں کو کیا کریں، اپنے سپورٹ میں لے لیں۔ اگر وہاں کچھ ہو تو وہ قبائل کیا کریں، مسلمانوں کی تائید کریں، سپورٹ کریں، اپنے ہمنوا بنا لیں۔ تو اس جو روڈ جاتی تھی مدینے تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے، ان کے ساتھ دوستی، تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ۔ یہ جو روڈ جاتی تھی، اس روڈ کی جتنے آس پاس کے قبائل بستے تھے، سارے قبائل والوں سے کیا کرنا، آپ دوستی کر لینا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ جہاں آپ بستے ہیں، جہاں آپ کا گھر ہے، آپ ساری دنیا سے اچھے رہیں، آپ کا پڑوسی آپ سے ناخوش ہے تو معاملہ مشکل ہے۔ پہلے کیا ہونا، آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ کیا ہونا، آپ کو ماننا، دریس بھائی ماشاء اللہ، واہ، آپ کو کیا کرنا، وہ لوگ اگری کرنا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہونا، آپ کے سلوک سے مطمئن ہونا۔ اس لیے کہ جو آدمی اپنے بازو والے کو منوا نہیں سکا، وہ ساری دنیا کو کیا منوائے گا؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ شاہراہ پر جتنے قبائل بستے ہیں ساروں سے اچھا تعلق۔ نمبر 2، وہ جو سڑک تھی اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی گشتے بھیجے، مطلب شاہراہ گشتی دستے بھیجے، تو گشت کرنے والے، گشت کرنا معلوم، تو لوگ ایک ہی گشت سمجھتے، وہ کون سا گشت؟ وہ گشت، یہ گشت ایک عربی لفظ ہے، یہ فارسی لفظ ہے۔ یہ گشت کیا ہے؟
ہاں ارے کہاں گشت کر رہے ہیں بھائی تم؟ گشت کر رہے کہاں گھومنا؟ پیٹرولنگ. اسے سیدھا سیدھا آپ انگلش میں اگر کیا بولیں گے آپ؟ کیا بولیں گے مجھے نہیں معلوم ہے اس کا کیا پروننسیشن آتا ہے. کیسے وہ جو جیپ پھرتی رہتی نہیں ویسے اس کا وہی معنی گشت کا معنی. گشت کا اصل معنی آپ وہی لیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گشتی فوج بھیجی جو اونٹوں پر کیا کرتے تھے؟ خالی وہ رستہ کیا کرتے تھے؟ آبزرو کرتے تھے. اس رستے کو مانیٹر کرتے تھے کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون سا قافلہ کب جائے گا، یہ ساری مانیٹرنگ کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو جو قبائل تھے ان قبائل کو پہلے کیا کیا؟ اپنا ہمنوا بنا لیا اور وہاں فوجی دستے بھیجے. تو اس کے بعد یہ جو مسلمانوں کی طرف سے جو گشتی فوج تھی، جو گشت کرنے والے وہاں تھے، گشت کے معنی 2-3 آدمی ہوں گے، 2 آدمی بھی گشت کر سکتے ہیں. وہاں ویسے ہی ہوتا ہے. اب آپ سعودی وغیرہ میں آپ دیکھیں گے صرف 2 کانسٹیبل رہیں گے، یہ ایک سڑک سے دوسری سڑک تک خالی گھومتے رہیں گے بس. وہاں تو سارے لوگ دیکھ کر ہی سیدھے ہو جاتے ہیں. وہ لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں، خالی ان پاس ریوالور رہتا ہے، 2 پولیس، وہ وائرلیس سیٹ رہتا ہے. خالی وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خالی پوری سڑک کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف سے جائیں گے دوسری طرف سے خلاص. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ایسی طرح گشتی یہ لگائے، دستے لگائے کہ وہ لوگ صرف کیا کریں؟ اس سارے راستے کو دیکھتے رہیں. تو اس منصوبے کے تحت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ سریے، سرایا، غزوہ، یعنی ہم آپ کو بتائیں گے کہ سریہ غزوہ، اس کو اچھی طرح سن لیں. غزوہ اسے کہتے ہیں جس فوجی مہم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفی شریک ہوں. جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں اسے کیا کہیں گے؟ غزوہ بدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. غزوہ احد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسے کیا بولیں گے؟ غزوہ. اچھا، خواہ جنگ ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے موجود تھے تو اسے کیا کہیں گے؟ غزوہ. اور سریہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، 100 صحابہ کو بھیجا ایک صحابی کی قیادت میں، اسے کیا بولتے ہیں؟ سریہ. اس کا پلورل آتا ہے، جمع آتی ہے سرایا. سریہ، سرایا. پہلے کیا پڑھے ہم؟ غزوہ، یہ سریہ. تو یہ 2 اپنے اس میں آپ اتنی حد تک اپنے اس میں رکھیں کہ غزوہ وہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفی شریک تھے. تو سب سے پہلا سریہ، ایک سریہ آج ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمارے پاس 5 منٹ کا ٹائم ہے. ایک سریہ جس کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں، سریۃ سیف البحر. سیف البحر، سیف تلوار کو کہتے ہیں. یہاں سین بالکسر زیر کے ساتھ، سیف البحر. یہ جو سریہ تھا، سریہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اس میں، یہ فوج کی ٹکڑی بھیجی ہے. اور یہ البحر سمندر کے کنارے یہ پیش آیا ہے. سیف البحر مانے سمندر کے کنارے کو بولتے ہیں سی شو. وہاں یہ چیز پیش آئی ہے. تو رمضان کی 1 تاریخ تھی، مارچ کا مہینہ تھا، 620 پر 3. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 مہاجروں کے ساتھ، کتنے مہاجر تھے اس میں؟ انصار نہیں تھے ابھی، انصار سے یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا. انصار بس اتنا معاہدہ انصار کے ساتھ تھا کہ مدینے میں وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. تو ابھی تو جتنے سریے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مہاجرین ہی کو بھیجا. تو 30 مہاجر تھے اور ان کے سردار تھے حمزہ بن عبد المطلب. کون؟ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. اس کو سریے کا امیر بنایا. اور یہ تھا کہ شام سے آنے والا ایک قافلہ تھا قریش کا، اس کا پتہ لگانا تھا. اور شام سے جو قافلہ آ رہا تھا تجارت کر کے، اس میں 300 آدمی تھے. یہ لوگ کتنے ہیں؟ 30. وہ جو قافلہ آ رہا اس میں کتنے ہیں؟ اس میں ایک مشہور آدمی ہے جس کا نام بار بار آتا ہے. کون ہے؟
کون ہوگا؟ ابو جہل. ابو جہل بھی اس قافلے میں آ رہا ہے. تو کہتے ہیں مسلمان غیظ ایک مقام تھا غیظ کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا آمنا سامنا ہو گیا. قافلہ بھی آ گیا. تو ادھر 30 ہیں، ادھر کتنے ہیں؟ 300 آدمی ہیں. اب دونوں جنگ کے لیے تیار ہو گئے، دونوں جنگ کے لیے تیار ہو گئے. لیکن وہاں ایک قبیلہ جو تھا، قبیلہ جوہینہ، اس کے جو سردار تھے مجدی بن عمرو، انہوں نے دونوں سے معاہدہ کیا تھا. ان کا ایگریمنٹ دونوں سے تھا، مکے کے قریش کے لوگوں سے بھی، ادھر مسلمانوں سے بھی. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ مت لڑیں. انہوں نے دونوں کے درمیان کیا کر دیا؟ صلح صفائی کر دی اور جنگ نہیں ہوئی. اور یہ پہلا جھنڈا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے ہاتھ سے باندھا تھا. سیف البحر، سریۃ سیف البحر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا. اس جھنڈے کا رنگ کیسا تھا؟ کیسا ہو سکتا؟ بولے جناب بھائی کیا ہو سکتا ہے جھنڈے کا؟ نہیں اور ہریا. ادریس بھائی سفید. ماشاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ پسند کرتے تھے. سفید رنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. سفید رنگ صلح صفائی، صلح یعنی صلح اور امن کا یہ ہوتا ہے، تو وہ سفید رنگ تھا. اور اس جھنڈا، وہ زمانے میں یہ تھا کہ وہ جھنڈا اٹھانے والے بھی ایک آدمی ہوتے تھے. وہ کون تھے؟ ابو مرثد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ. تو یہ پہلا سریہ تھا جو اس زمانے میں پیش آیا. دیکھیے پہل شروع ہو رہی. تو پہلا سریہ، اس کے امیر کون تھے؟ اب تو آپ کو اتنا تو معلوم ہوا کہ غزوہ کسے کہتے ہیں، سریہ کسے کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان صحابہ اکرام کو بہترین اجر دے. 30 آدمی ہیں لیکن 300 آدمی سے نبرد آزما کرنے کے لیے کیا ہیں؟ تیار ہیں. وہ پہاڑوں جیسی ہمت رکھتے تھے. ان کی وہ عظیم طاقت اور حوصلہ تھا کہ اللہ پر پورا بھروسہ تھا. وہ کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. لیکن وہ قبیلے جوہینہ کے سردار کے بیچ بچاؤ کی وجہ سے یہ جنگ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی اور یہ لوگ واپس آ گئے. انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ پیر کے دن ہم لوگ سنیں گے سریۃ رابغ. سریۃ رابغ یہ تو ابھی تو یہ گورنر یہ ہے، مشہور سٹی بھی ہے رابغ سعودی عرب کا، جو منطقہ مکہ مکرمہ میں پڑتا ہے. تو انشاءاللہ وہاں ایک سریہ ہوا. اس کے کیا حالت، اس کے کیا احوال تھے، انشاءاللہ یہ ہم لوگ پیر کے دن پڑھیں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.